अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। मेरा नाम है हसन मुस्तफ़ा और मैं आपके लिए लाया हूँ एक मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो। और इस 11 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर। The time of 1800s. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि बिहेवियर ऑफ क्रिश्चियंस विद जेविश इन 18th में क्रिश्चियन का जेविश लोगों के साथ क्या बिहेवियर था। दूसरा सवाल ये है, टेल द डेट व्हेन सम जेविश विजिट फ़लस्तीन। वो डेट बताएं जब टूरिज़म के लिए कुछ जेविश जो फ़लस्तीन गए थे और उन्होंने फ़लस्तीन को विज़िट किया था। काफ़ी उस वक्त खाली थी और उन्हें वो काफ़ी अच्छा लगा था हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंड इन 1915 में ऐसा क्या हुआ था। हमारा चौथा और मेन क्वेश्चन ये है कि इस 1948 इज़ द बर्थ ऑफ इसराइल। क्या 1948 इसराइल की बर्थ 1948 में इसराइल की बर्थ हुई थी। पांचवा क्वेश्चन ये है हमारा कि हु लीडर्स हेल्प जेविश टू बिकम अ सेपरेट कंट्री। वो कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने जेविश के लिए आवाज़ उठाई थी या साथ दिया था कि वो एक अलग मुल्क अपना बनाए। क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रीट विद जेविश इन जर्मनी। क्या बिहेवियर, क्या सलूक किया जाता था जेविश के साथ जर्मनी में 1900 की सदी में जेविश के साथ क्या सलूक किया जाता था जर्मनी के द्वारा। वाई इन 1967 अगेन वार विद फ़लस्तीन के साथ इसराइल की 1967 में क्यों एक बार फिर जंग छिड़ी थी, इस पे भी बात करेंगे हम। आठवां क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन 1974 और हमारा 9th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन 1992। क्वेश्चन है टेल दी एरियाज वेयर फ़लस्तीन डिवाइड A, B and C। हमारा 11वां क्वेश्चन ये है कि वाई वार वाज स्टार्टेड बिटवीन दी फ़लस्तीन एंड हमास इन 2002। कि एक इस्लामी ममालिक एक इस्लामी ममालिक के साथ क्यों जंग छिड़ गई थी 2002 में। 12वां और आखिरी क्वेश्चन ये है कि टेल द नेम ऑफ बैटल ऑफ 2007। तो ये है हमारे 12 के 12 मेन क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर अब मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ, मुझसे कुछ गलत बोला जाता है, इंसान कोई गलती कर जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और आप अगली वीडियो में बताएंगे कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ और किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप किस में इंटरेस्टेड हैं। आपके कमेंट्स में से किसी का भी कमेंट्स जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा या वाकई इंटरेस्टिंग होगा, वैसे तो कोशिश करूँगा कि सब की ही मानूँ और सब पे ही बनाऊँ, लेकिन जो भी भाई का होगा पहले इंटरेस्टेड या मेन होगा तो इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और आपका जो भी होता है, मतलब कि अगर मुझे कुछ नहीं समझ आती तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको नहीं आएगी तो आप मुझसे कर लीजिएगा। मैं भी इंसान हूँ, आप इंसान हैं, मैं कोई इतना नॉलेज वाला आपसे बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ। तो जो भी होगा अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह मिल के चलेंगे। आप मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ मुखलिस होकर आपको सही से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करूँगा। तो बिना कोई टाइम ज़ाया करते चलते हैं अपनी वीडियो की। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि जेविश के साथ क्रिश्चियंस क्या बिहेव करते थे। मतलब कि बिहेवियर ऑफ क्रिश्चियंस विद जेविश के साथ 18th की सदी में क्या बिहेवियर किया जाता है। 18th की सदी में जेविश के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है क्रिश्चियंस की जानिब से। वो उनका ये भी कहना था कि ये हमारे बच्चों का खून पी जाएंगे, ये हमारे बच्चों के दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, ये बुरे लोग हैं, हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इन्हें नहीं मानते, हम इनके साथ नहीं रहना चाहिए, हम इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही हम इनके साथ रहना चाहते हैं और ना ही किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेट थी उनके लिए और ना वो उन्हें अच्छा समझते थे, ना ही उनसे मिलते जुलते थे और बहुत ज़्यादा उन्हें इग्नोर किया जाता था उधर। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि टेल द डेट व्हेन सम जेविश विजिट फ़लस्तीन। वो डेट बताएं जब कुछ जेविश लोग फ़लस्तीन गए विज़िट करने के लिए फ़लस्तीन को और उन्हें वो काफ़ी मतलब कि अच्छा लगा था, पसंद आया था। वो डेट बताएं। 1881 में कुछ जेविश गए फ़लस्तीन एज अ टूरिस्ट और उन्होंने वहाँ विज़िट किया और उन्हें वो जगह बहुत अच्छी लगी रिहाइश के लिए बहुत, क्योंकि उन्हें पता था कि हम हर जगह से हेट हमें मिल रही है, हमें मतलब कि बुरा समझा जा रहा है और हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई अच्छा नहीं समझता, हमारे साथ कोई चलना नहीं चाहता। तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। एक तो वो जगह बहुत ज़्यादा तब्दील, लोग थोड़े थे
تو ایک تو اس لحاظ سے ویسے انہیں لگا کہ ہم یہاں اگر سروائیو کریں گے تو ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے، ان کو وہ جگہ تبھی سے انہوں نے اس پہ نظر رکھ لی تھی اور انہوں نے سوچا تھا کہ ہم مطلب کہ یہاں آ کے رہیں گے، اپنی رہائش گاہ بنائیں گے، تو یہی وہ سوچ کے یہاں سے اس ٹائم گئے تھے۔ 1881 کی بات کر رہا ہوں میں، اور نہ تب وہاں کوئی بھی مطلب کہ ایسٹ بینک تھا، نہ غزہ تھی، نہ یہاں 3 ریلیجنز اکٹھے رہتے تھے جو کہ مسلمان تھے، کرسچنز تھے، اور تھوڑے بہت ایسے ننھی سی مقدار میں جیوش بھی رہتے تھے، مطلب کہ گنے چنے، تب 1881 کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارا تیسرا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ واٹ ہیپنڈ ان 1915، کیا ہوا تھا ایسا 1915 میں؟ 1915 میں ایسا کیا ہوا تھا؟ 1915 میں جنگ چھڑ گئی تھی برٹش کے درمیان، عربس کے درمیان اینڈ فرینچ کے درمیان۔ تو برٹش نے بڑی ہی چلاکی دکھائی یہاں پہ، اس نے عربس کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو فرانس سے جگہ لے کے دیں گے، مطلب کہ ہم آپ کو الگ سے اپنی ایک انشورٹی دیں گے، آپ آرام سے اپنے ملک میں رہ سکیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ عرب ممالک کو یہ کہا تھا، اور یہاں سے اس نے فرینچ کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ عرب ممالک سے آپ کو الگ سے ایک ملک بنا کے دیں گے۔ اس طرح اس نے بہت ہی چلاکی سے یہ جنگ جیتی، اور اس نے بہت ہی زیادہ سال نہ صرف عربز پہ مطلب کہ وہ گھس گیا تھا فلسطین میں بھی، اور اس نے کافی عرصہ یہاں پہ حکومت کی۔ عربز کو بھی اس نے اپنا مطلب کہ غلام بنا لیا، اور فرانس کو بھی اس جنگ میں ہرا دیا، کیونکہ اس نے فرانس اور عربز کو آپس میں جب لڑوا دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا اور وہ آسانی سے جیت سکتا تھا، اس لیے وہ جیت گیا اور اس نے بہت سال حکمرانی کی۔ ہمارا مین کوسچن یہ ہے کہ کیا 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا؟ کیا 1948 میں اسرائیل کی برتھ ہوئی تھی؟ تو جی ہاں، 1948 میں ہوا یہ تھا کہ برٹش یہاں پہ حکومت کر کر کے تھک چکے تھے، اور وہ رج گئے تھے، اور وہ یہاں سے مطلب کہ روانہ ہونا چاہتے تھے۔ وہ روانہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بس آپ دیکھیے، آپ سنبھالیے، اب ہم یہاں سے جاتے ہیں، ہم نے بہت حکومت کر لی یہاں پہ، اور باقاعدہ یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین اپنا ایک الگ ملک بنائے، اور جو سے جیوش ہیں وہ اپنا ایک الگ ملک بنائے، اور ہم یہ ڈیوٹی ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹ کو سونپتے ہیں۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹ کو یہ جب ڈیوٹی سونپی گئی تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے حصے کچھ اس طرح سے کیے کہ 57% اس نے جیوش کو حصہ دیا، اور اس میں سے جو ہے 43% فلسطین کو دیا۔ لیکن اصلیت میں بات یہ تھی کہ انہوں نے کوئی حصہ فلسطین کو نہیں دیا، بلکہ فلسطین بیچارے ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رہ رہی تھی وہاں، اور بہت تنگی سے اپنی زندگی گزاری، اپنے ہی ملک میں وہ بہت تنگی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ جیوش نے اس طرح کافی حصے پہ قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اپنا نام بدل کے جیوش سے اسرائیل رکھ دیا۔ ہاں جی، 1948 میں جیوش نے اپنا نام چینج کیا اور اسرائیل رکھ لیا، اس لیے جیوش 1948 میں اسرائیل بنا، مطلب کہ اسرائیل کا وجود 1948 میں آیا اس دنیا کے نقشے پہ۔ 1948 میں جیوش کے نام پہ اسرائیل آیا، اور اسرائیل کو لوگ جاننے لگے کہ اسرائیل بھی کچھ ہے۔ اس سے پہلے کوئی اسرائیل کا نام بھی نہیں تھا، جیوش ہی کنورٹ ہوئے ہیں اسرائیل میں، اور اسرائیل کو اس ٹائم پوری کنٹریز مطلب کہ جانتی ہیں اس چیز کو کہ اسرائیل ہے، ایک ملک ہے یہ۔ فلسطین والے جو ساتھ والے ان کے ہمسایہ ممالک اسلامی ممالک تھے، وہ بالکل بھی خوش نہیں تھے، ان کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسرائیل یہاں پہ حکومت کرے بالکل بھی۔ جارڈن تھے، اور ایران تھا، اور ساتھ میں پائگیٹ تھا، اور اسرا تھا، تو یہ چند ممالک تھے، سیریا تھا، تو یہ چند ممالک تھے جو کہ چاہتے تھے کہ ہماری ایک الگ کمیونٹی ہو، ہمارا ملک، ہمارے اسلامی ملک ایک الگ کمیونٹی ہو۔ تو انہوں نے کھلے عام جنگ کا اعلان کر دیا اسرائیل کے خلاف۔ تو جنگ کا اعلان جب ہوا، جب 1948 میں جنگ کا اعلان ہوا، جب جنگ ہوئی تو کافی جو اسلامی ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو کے اسرائیل ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف لڑے، جیوش کے خلاف۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ کو حیرانی ہوگی اس بات کی، کہ جیوش یہ جنگ جیت گئے، اور 5 ملکوں سے یہ جنگ جیتے، بڑی اکثریت سے جیتے۔ اب جہاں فلسطین کے تھوڑے بہت حصے تھے، جہاں اسے مطلب کہ غزہ پہ تھوڑی سی اپنی رہائش گاہیں ملی تھی، وہ تھوڑا سا
آسانی سے زندگی گزار رہے تھے، وہاں بھی وہ بیچارے تنگ ہو گئے۔ اس طرح سے فلسطین بالکل ہی بٹ گیا۔ وار کو نام گیا عرب اسرائیل وار، عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کو نام دیا عرب اسرائیل وار۔ اس طرح غزہ جو ہے وہ ایک وائٹ کے حصے میں چلے گئی، اور جو ویسٹ بینک تھا وہ جارڈن کے حصے میں چلے گیا، اور یہاں بھی بیچاری فلسطین کو کوئی مطلب کہ فائدہ نہ ہوا، اور وہ بیچارے وہاں پھر اپنے ملک میں ہی ایک مطلب کہ باغی کی طرح رہ گئے، اور وہ مطلب کہ چھوٹی جگہوں پہ اپنا گزر بسر کرنے لگے، مطلب کہ ان کی اپنی پرماننٹ جگہ ہی چھین لی گئی۔ ان ساتھ کو کہتے ہیں فلسطین ایکسوڈس۔ پانچواں کوسچن میرا اس میں یہ ہے، اور مین کوسچن ہے کہ ٹیل دی نیم آف لیڈرز دیٹ ہیلپ جیوش اسرائیل ٹو بیکم اے سیپریٹ کنٹری۔ ان لیڈرز کے نام بتائیں جنہوں نے آواز اٹھائی، آواز رائز کی یا ہیلپ کی اسرائیل کی ایک الگ ملک بننے کے لیے۔ تو ان میں ہے ابراہم، ان کے فادر، ان کے فرسٹ، اور انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی، محنت کی، اور انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے اپنے خدا، وہ خدا جس کو بھی مانتے ہیں ان کا اپنا خدا ہے، ان سے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ایک الگ اپنا مذہب کا ایک ملک بنا کے رہوں گا، اور اس میں ان کا ساتھ دیا تھا ان کے گرینڈ سن جیکوبز۔ اور یہی نہیں، 1870 میں باقاعدہ تھیوڈور ہرزل کے نام سے سر تھیوڈور ہرزل نے بھی آواز اٹھائی تھی کہ جیوش کی ایک الگ کنٹری ہونی چاہیے، انہیں بھی ایک الگ ملک ملنا چاہیے، انہیں بھی جینے کی، انہیں بھی آزادی کی پوری مطلب کہ ضرورت ہے، اور ان کا بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی آزادی کے ساتھ اس میں رہیں، اپنا کھائیں پئیں جو مرضی کریں، وہ بھی ایک آزاد ملک انہیں بھی ملنا چاہیے، وہ بھی اس چیز کے حقدار۔ دی ٹریٹ ود جیوش ان جرمنی، جرمنی میں جیوش کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ہولوکاسٹ کی ایک بلاگ میں ایک جون سے اینکر لکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ 5,22,000 جیوش جو ہے جرمنی میں رہ رہے تھے، اور ہٹلر انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ یہاں رہیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر زیادتیاں کرنا، انہیں مارنا باقاعدہ، اور ان کے اوپر مطلب کہ تنگیاں اور سختیاں کرنے کی وجہ سے 3,40,000 جیوش وہاں سے مائگریشن کر گئے، اور باقی جو 2 لاکھ اور کچھ جیوش بچے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ اس لیے تھے کیونکہ وہ امپلائی تھے اور ان کے پاس جانے کا کوئی حل نہیں تھا، اور وہ بیچارے وہاں پہ بالکل پھنس چکے تھے اس طرح سے کہ وہ کہیں بھی جا بھی نہیں سکتے تھے، ان کا سب کچھ وہاں ہی تھا، مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رہائش کا ہر چیز ان کی وہاں تھی، وہ مجبور تھے، وہ نہیں گئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، 1933 سے 1939 کے درمیان بہت زیادہ ظلم ڈھانے لگ گئے جیوش پہ جرمنی والے۔ انہوں نے ان کا کھانا بند کر دیا، پیٹرول بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا، ٹرانسپورٹ بند کر دی، یہ کہ سیکورٹی تعینات کر دی، ان کے ہاؤس ہولڈ مند کے گھروں پہ ناکے لگا دیے گئے، تو وہ مجبور ہو گئے بیچارے، وہ بھی جو کچھ بچے کچے تھے مائگریشن کے لیے۔ تو اس طرح سے مطلب کہ جیوش پوری دنیا میں پھیل گئے، کچھ کہاں، لیکن سب سے زیادہ جو جیوش تھے وہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ وائی واز اگین دی وار ان 1967، یہ ہے 7واں کوسچن ہمارا، اور بہت مین کوسچن کہ 1967 میں پھر ایک بار کیوں اسرائیل سے جنگ لڑی گئی تھی، کہ یہ جب کنٹریز بالکل بھی کچھ نہیں تھی مسلم کنٹریز، تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جسے PLO کہتے ہیں، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جس کے تحت یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک الگ ملک حاصل کریں۔ تو اس میں رہ کر انہوں نے کیا کہ ہم بالکل بھی نہیں اسرائیل کو یہاں رہنے دیں گے، ہم جنگ کریں گے، یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں سے اسے نکالیں گے۔ 1967 میں باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ ایک بار پھر جنگ کی گئی، اور پھر اسرائیل نے بہت ٹارگٹ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے یہ جنگ پھر جیت لی، اور نہ صرف غزہ پہ، ایسٹ بینک پہ بھی اب اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ What happened in 1974 میں ایسا کیا ہوا تھا؟ 1974 میں یہ ہوا تھا کہ ورلڈ آرگنائزیشن نے PLO کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ جی یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اور اسے بھی پورا حق ہے کہ اسے بھی ایک الگ ملک ملے، اور وہ آزادی سے وہاں رہ سکیں اور اپنے حقوق حاصل کر سکیں، انہیں بھی یہ اس چیز کا پورا حق ہے۔
تو لیکن 79 میں ایگپائٹ نے پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور صلح کر لی، ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. یہ سارا کچھ بہتر تھا. اور یہی نہیں، اسرائیل نے ایگپائٹ کو ان کا حصہ جو انہوں نے غزہ والا مطلب کہ لیا ہوا تھا ان کا، وہ بھی انہیں واپس کیا. اس طرح سے اس نے ایگپائٹ نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. اور اس چیز سے جو ایگپائٹ کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اسلامی ممالک ہیں، یہ کیوں کیا گیا. تو انہوں نے اپنے لیڈر کے خلاف مہم چلا دی اور اسے اتروا دیا، پی ایم کو وہ بھی اتروا دیا. اور 2 سال بعد ہی مطلب کہ ان کے پی ایم نے استعفیٰ دے دیا اور عوام ان کے بہت زیادہ خلاف ہو چکی تھی اور وہ خطرے میں آ چکے تھے. تو پی ایم نے بھی اس وجہ سے مطلب کہ ادھر استعفیٰ دے دیا. اگر وہ نہ دیتے تو حالات اور بھی زیادہ بگڑ سکتے تھے ایگپائٹ کی وجہ سے، کیونکہ اسلامی ممالک تھا، اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو باقی اسلامی ممالک بہت زیادہ اس کے خلاف ہو گئے. 1992 کی صدی میں 1993 میں ایک بہت ہی اچھا ایک لیڈر ملا اسرائیل کو جس کا نام تھا یکتزئی رابن اور پی ایل او کے درمیان ایک اچھے طریقے سے معاہدہ طے پا گیا اور بہت زیادہ اچھے حالات ہو گئے. ان دونوں نے ہاتھ ملائے اور باقاعدہ یکتزئی رابن نے یہ بھی کہا کہ ان کو پورا حق ہے کہ ان کو بھی ایک الگ ملک ملنا چاہیے اور وہ اس بات پر طے پا گئے. اس چیز کا ان دونوں صدر کو، فلسطین کے صدر کو بھی، روبن کو بھی اس چیز کا نوبل پرائز ملا کہ انہوں نے اس طرح سے مطلب کہ صلح کی اور اس طرح سے ہاتھ ملایا اور اس جنگ کو کافی حد تک ختم کیا. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کافی پیچیدگیاں کم ہو گئی تھیں اور یہ کافی کلوز آ گئے تھے. لیکن اچھائی ہو اور برائی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو سارا کچھ برباد ہو گیا 1995 میں جب اسرائیل کی طرف سے ہی ایک کٹر اسرائیلی نے 3 فائر کر کے اپنے ہی پی ایم یکتزئی رابن کا قتل کر دیا، مطلب کہ انہیں مار دیا. وہ اسرائیل یہ کہتا تھا یہ تو ہمارا پرماننٹلی ملک ہے، ایسٹ بینک تو ہمارا ہے، ہم اس پہ راج کریں گے، ہم اس میں رہیں گے، ہم نہیں فلسطین کو کچھ بھی حصہ دیں گے، نہیں انہیں رہنے دیں گے. اس وجہ سے اس پیچیدگی میں اس دشمنی نے اس نے اپنے پی ایم کو شوٹ کر دیا فائرنگ سے. اور ہمارا 10واں کوشچن یہ ہے نا، ٹیل دی ایریاز ویئر فلسطین ڈیوائیڈڈ اے بی اور سی. اے وہ والا ایریا تھا فلسطین کا جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ فلسطین کا اس پہ پورا ہولڈ ہوگا، اور بی وہ تھا جس پہ بوتھ کا ہولڈ ہوگا، فلسطین کا بھی اسرائیل کا، اور سی وہ ہوگا جس پہ صرف اسرائیل کا ہی حق ہوگا اور وہ اس پہ حکومت کریں گے، اس پہ وہی حکومت کریں گے. اسی دوران اور اسلامی ممالک اس بات سے کوئی نہیں تھے. یہاں یہ ایک نئے گروپ کی پیدائش ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حماس گروپ. حماس گروپ نے نہ صرف اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ ان پہ بمباری بھی کی گئی اور پورے کھلا کہا گیا کہ ہمارا یہ ملک ہے فلسطین اور ہم اسے لے کے رہیں گے. اس دوران ایک تو انہوں نے یکتزئی رابن کا قتل ہو گیا تھا اور سارے معاملات خراب ہو گئے تھے اور ہیٹ بہت زیادہ پھیل چکی تھی اور اس وجہ سے تو بہت ہی زیادہ ان میں پیچیدگی ہو گئی اور بہت ہی زیادہ ان میں جنگ چھڑ گئی اور اب صلح کا تو کوئی امکان بنتا ہی نہیں تھا ان کے درمیان. 11واں کوشچن ہمارا یہ ہے، ٹیل وائی 2002 دی وار واز سٹارٹڈ بٹوین فلسطین اینڈ حماس. اس وجہ سے ان ساری پیچیدگیوں کی وجہ سے حماس اور فلسطین آلسو فائٹنگ ود ایچ ادر. فلسطین اور حماس آپس میں لڑ پڑے تھے، بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے اور یہ لڑ پڑے تھے کیونکہ یہ پی ایل او آرگنائزیشن اس کی حق میں نہیں تھا. حماس گروپ یہ چاہتا تھا کہ یہ زیادہ ہی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کی طرف جانب جا رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اسرائیل کو کیوں تھوڑا سا بھی اپنا حصہ دیں، یہ غلط کر رہے ہیں. اس لیے حماس نے اسرائیل کے خلاف ہی لڑائی کی اور اس کی وجہ سے اسرائیل چکنا ہو گیا اور اسرائیل کو پتہ لگ گیا کہ ویسے بھی یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اب لڑائی بھی ہو چکی ہے. تو اسرائیل نے سیکورٹی فورسز کو بھی تیز کر دیا، بہت زیادہ سیکورٹی لگا دیا، اپنے ملک کے تحفظ کر دیا، تانے ڈال لی اور باقاعدہ انہوں نے بڑی دیواریں بلڈ کر لی کہ نہ کوئی یہاں سے فلسطین آ سکے ایسٹ بینک میں اور نہ کوئی ہمارے اس علاقے میں آ سکے. پرماننٹلی ہم یہاں پہ رہیں، محفوظ رہیں، نہ کوئی ہمیں تنگ کرے، نہ کوئی چھیڑے، نہ ہمیں کوئی پوچھے اور ہم یہاں کے سردار ہوں، ہماری حکومت ہو، ہمارا سارا کچھ یہاں چلے، ہم اپنا خوش باش یہاں رہے اور نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہو اور ہماری پوری حکومت ہو اور ہمارا ہی ہے یہ. اور پرماننٹلی وہ اسے مان چکے تھے دل اور دماغ دونوں سے.
के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। हमास और फ़लस्तीन दोनों के 100 से ज़्यादा बंदे जो उनसे शहीद हुए, आपस में बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई हो गई और इसका फ़ायदा इसराइल ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया। उसने अपने ना सिर्फ मकामी जगह को मजबूत कर लिया बल्कि अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया कि ये खुद लड़ रहे हैं तो हम तो अब बिल्कुल ही इनसे आसानी से जीत सकते हैं और हम और भी पावरफुल हो गए हैं। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसराइल को इस चीज़ की सपोर्ट मिली। जब आपस में इन्होंने लड़ाई की तो इसराइल को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली इस चीज़। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि 1907 के बैटल को क्या कहेंगे। 1907 का बैटल ऐसे हुआ था कि हमास और फ़लस्तीन के दरमियान जब जंग हो गई तो हमास ने पूरी तरह से गज़ा के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे रहने लगे और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली और वहाँ पे वो फुल अपनी ही बंतले के स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई करते हैं और वहाँ से ही इसराइल के ऊपर बमबारी की जाती है, मतलब कि हमले किए जाते हैं हर चीज़ से। और यहाँ पे फ़लस्तीन बेचारा और बंट गया था और हिस्से हो गए थे उसके, और फ़लस्तीन को PLO और फतह ईस्ट बैंक में वो छोटे छोटे इलाकों में रह रही थी और गज़ा पे बुरी तरह हमास ने अपना कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ से ही वो इसराइल के ऊपर फायरिंग और लड़ाई वगैरह, और वहाँ से ही वो अपनी पूरी तरह से ताकत के साथ इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है। और इस तरह से जौन सा फ़लस्तीन बेचारा अपने ही मुल्क में इतने टुकड़ों में बंट गया है कि अब इसका कोई फ़ैसला ही नहीं हो रहा। इसका फ़ैसला इस तरह से हो सकता है कि 1948 की बांट की तरह से बांटा जाए, लेकिन उनका क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो इसराइल में परमानेंटली अपने हॉस्पिटल, स्कूल्स और घर बार और सड़कें ये चीज़ें बना के बैठे हुए हैं और परमानेंटली दीवारें करके वो तो परमानेंटली वहाँ पे मतलब कि अपना कब्ज़ा जमा के बैठे हुए हैं। उनके ही मुल्क में आके उनको ही निकाल के बेचारों को इस तरह से, तो ये चीज़ें मतलब कि इस चीज़ पे फ़लस्तीन को बागी भी कहा गया, फ़लस्तीन को टेररिस्ट भी कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, ये लड़ाई करते हैं। लेकिन कई बार इस चीज़ को गलत भी साबित किया गया। कई ब्लॉग्स के ऊपर, कई ब्लॉग में इसके ऊपर ये भी कहा गया कि वाकई इसराइल सही कहता है ये टेररिस्ट हैं, USA सही कहता है ये टेररिस्ट हैं। लेकिन कई जगह पे इन्हें इंसाफ के लिए भी कहा गया। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इनके लिए इंसाफ हो रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि जाहिर सी बात है फ़लस्तीन बेगुनाह है, उनका अपना भी मुल्क है और वो बाहर से आए हैं एज आ टेररिज्म और वहाँ पे आके उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ऐसा कॉलोनीज़ बनाते बनाते उन्होंने पूरे ईस्ट बैंक पे अपना कब्ज़ा कर लिया। ना सिर्फ कब्ज़ा कर लिया बल्कि परमानेंटली वो वहाँ रह भी रहे हैं और फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं और बेचारों के ऊपर जबर भी कर रहे हैं। और वो फ़लस्तीन बेचारा खुद ही अपने मुल्क में बागी होकर रह गया, छोटी छोटी जगहों पे कॉलोनीज़ बना के रह रहा है। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। बकाया ये सारा टॉपिक था जो कि मैं आपको हिस्ट्री समझाना चाहता था। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इसराइल के कैसा वजूद में आया, ये पहले कहाँ थे, ये किस तरह यहाँ आए, इन्होंने कैसे रिहाइश की अपनी, और सारा किस्सा और अगली वीडियो मैं बनाऊँगा इसके लिए ही कि इस टाइम करंट हालात इन दोनों के क्या हैं। मतलब कि अब भी इनमें जंग नहीं ख़त्म हो रही, जंग साजी, और भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। और अब तो गज़ा के हालात भी वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको कोई ओपिनियन है या आप कोई चीज़ पे मुझसे वीडियो चाहते हैं या ओपिनियन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं सर्च करूं और इन चीज़ों के बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो मैं हाज़िर हूं आपके लिए 100 बार। मैं आपके लिए ही आता हूं, आप मुझे देखते हैं। आपकी बहुत 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 मेहरबानी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मैं वीडियोस बना पाता हूं। आप देखते हैं मेरी वीडियोस, ऐसे ही भाई को लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, कमेंट करें और अगली वीडियोज़ के लिए मेरा इंतज़ार करें। और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।